اور یہاں پہ کاشتکار جن کا کروڑوں روپئے بلکہ میں کہوں گا اربوں روپئے اس جنا شوگر مل دینے. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ وید شوگر مل ہے جو کسانوں کا خون چوس رہی ہے، اور ایک عرصے سے ان کا یہ طریقہ واردات ہے. نہ یہ قانون کو مانتے ہیں، نہ کوئی انتظامیہ کو مانتے ہیں، کسی کا حکم نہیں مانتے. ان کی ایک اپنی بدماشی ہے کہ ایک سال آج گنا دیا اگلے سال پیسے دیں گے، پھر کسانوں کے پیسوں سے یہ سود خوری لوٹ مار کرتے ہیں. آگے انہوں نے بروکر رکھے ہوئے ہیں کہ جو آئے گا فی من 50 روپے کٹوتی کریں گے اور وہ میل مافیا کھائے گا اور بروکر کھائے گا. انہوں نے ان کا ایک ریکارڈ ہے. میں یقیناً مجھے بڑا دکھ ہے کیونکہ میرا یہ حلقہ ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کو وارننگ دی، ان کو کہا کہ خدا کی شرم کرو. یہاں آپ اتنا اربوں روپے کما رہے ہو، یہاں ان کی ایک ڈسٹلی ہے، ڈسٹلی سے یہاں یہ شراب بنا رہے ہیں، اور پورا علاقہ یہاں اس ٹائم پالوشن کا شکار ہے، گندگی ہے، بدبو پھیلتی ہے. انہیں کوئی یہاں ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہے. یہاں تقریباً کوئی 5-6 لاکھ آبادی ان کی بدبو میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی یہاں پانی نہیں دیتے. اس کے بعد کسانوں کو انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے دونوں طرف میں سے، کوئی سنتا نہیں ہے. مجھے افسوس لگتا ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کی یہ بات نہیں مانتے، اے سی صاحب کی بات نہیں مانتے، کین کمشنر کی بات نہیں مانتے. یہ اتنے ڈاکو ہیں اور ان میں کچھ شرم بات حیا نہیں ہے. ان کو میں 12 وارننگ دیا ہے کہ میں کہ غریب کسان ہیں وہ کیا کریں، ان کے اگلے انہیں فصل کاشت کرتی ہے، ان کے آپ اربوں روپے دبا کے بیٹھے ہو. اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ باقی یقیناً حقیقت ہے یہاں جاتے ہیں، شیخو شوگر مل ہے وہاں اپنا سناوے میں فاطمہ شوگر مل ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ کسان کو ٹائم پہ پیسے دیتے اور باقی بھی ملے ہیں. یہ وحید رحمان حاجرہ تاندلہ والے انتہائی بے شرم ہیں، ان میں کوئی حیا نامی چیز نہیں ہے، اور اتنی ان کی بدماشی ہے کہ کوئی کسی چیز کو مانتے نہیں ہے. انشاءاللہ یہ کسان بیٹھے ہیں، میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے اپیل کر رہا ہوں فوری اس چیز کا نوٹس لے کے یہ جو گنڈا گردی ہے یہ بند کریں، اور آپ آ کے یہاں کسانوں کو پیسے دلوائیں. اچھا کاشتکاروں کو پیسے دو اور یہ آ کے ان کو پیسے دلوائیں، ورنہ ادھر سے ان کی میں پھر اگلا کام ہے کہ پھر یا تو پھر وہی ہے کہ میں خود ڈی سی صاحب کے دفتر کے باہر بیٹھ کے احتجاج کروں گا. اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ صاحب نوٹس لیں، ورنہ سوموار والے دن پھر تمام کاشتکار وہاں ڈپٹی کمشنر دفتر صاحب کے وہاں بیٹھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اگر آپ کے اقدار ہیں تو یہ ہمیں آ کے دلوائیں، اور ان کو گرفتار کریں. یہ جو یہاں کے ان کے افیسر بیٹھے ہیں اس مالک کے، یہ سارے بدماش ہیں، یہ کسانوں کا خون چوس رہے ہیں، اور انتہائی ان کی گنڈا گردی ہے. کسی چیز کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کیونکہ دیکھو نا اتنا پیسہ 15 دن کے اوپر یہ پیسے رکھ نہیں سکتے، قانون موجود ہے. اب یہ دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں یہ مل باندھ یہ تقریباً یہ نومبر سے دسمبر سے سلسلہ شروع، دسمبر کی پیمنٹ انہوں نے آج ہم اپریل میں پہنچ گئے، تو یہ اتنی مثلا 5-6 مہینے آگے یہ نہیں دیں گے. تو اس لیے میں آیا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں ہمارے آپ بھائیوں کسان حضرات، آپ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ کا حق ہے. اور جو ادھر بلیک میلر، جو بھتہ مافیا ہے، جو بروکر ہیں، جو ان کے جو اس میل مالک کے جو ادھر بدماش افسر بیٹھے ہیں، یہ ان سے بھتہ لے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک ایک گندم کی اپنا ان کی ایک بوری پار نہیں جائے گی. ان کی ایک پیسہ، اور جو بروکروں نے بھتہ لیا ہے وہ بھی پیسہ وصول کریں گے. اور ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میری 2022 کی چینی پڑی ہے، کوئی 250 ان کا جو ہے نا گٹو پڑا ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ آپ 30% لے لو، آگے ہم آپ کو نہیں دیتے. مثلا لوگوں کے اتنے عرصے سے 2 سال سے بھی ان بدماشوں نے جو ہے پیسے رکھے ہوئے ہیں. لعنت ہے ایسے نظام پہ، اور پھر دعوے کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے پنجاب حکومت پہ کہ کچھ چلو آپ آگے ہو، کچھ تو دیکھ لو نا. پھر ہم بات کریں گے، کہیں گے یہ سیاست نہیں ہے. یہاں تو ہر جماعت کے لوگ موجود ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، ہم آتے ہیں، آ کے ان کو دیکھ لیں. کوئی ان کا کوئی ناجائز مطالبہ ہے کہ میں خود روزے کے ساتھ ہوں، یہ روزے ہیں کہ ہاں دیکھو کتنی گرمی پڑ رہی ہے، ریگستان ہے. تو یہ اخلاقی طور پہ عوامی نمائندے کی ذمہ داری بنتی ہے. جب یہ نہیں کریں گے تو میں ڈی سی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ سمار والے دن ہزاروں کسان وہاں بیٹھیں گے. آج یہ بیٹھے اور میں انشاءاللہ خود ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آ کے ان کو گرفتار کریں، ان بدماش افیسروں کو جو ان کسانوں کا حق مار کے گنڈا گردی کر کے پچھلے 6-5 مہینے سے جو ہے نا ان کو پیسے نہیں دے رہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ ہوں، اور امید ہے کہ دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس مل کو جرمانہ کیا جائے. اور پھر اگلے میں بلکہ یہ بھی کر رہا ہوں کہ اگر ان کی یہ بدماشی رہی تو میں اشتہار دے رہا ہوں، پورے علاقے کو اشتہار دے رہا ہوں، اشتہار نکال رہا ہوں کہ اس مل کو کوئی گنا نہیں دے گا.
ٹھیک ہے نا. اور یہ میرا اسٹار پہ جو عمل نہیں کرے گا اس پہ میں عمل کراؤں گا, پھر ان کو بتاؤں گا, ان کے تکبر کو میں ایسا سیدھا کروں گا. یہ یاد رکھیں کہ ان کی اتنی بدماشی, مجھے بڑا دکھ ہے کہ 5 مہینے سے 6 مہینے سے سال سے جتنے گنڈے ہیں یہ کسی قانون کو نہیں ماننے کو تیار. تو میں ڈپٹی کمشنر کو صاحب کہا تھا فوری نوٹس لیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے ان کو ہتھ کڑیاں لگائیں. اور صرف ایف آئی آر نہیں ہے, یہ بڑے ڈیٹ لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں, اور ان کو ہتھ کڑیاں لگائیں. اور اگلے سال کے لیے انشاءاللہ تعالی یہاں اس وقت ہاں یہ نقد پیسے دیں گے, وہاں ٹرالیاں مونڈ کے روڈ پہ کھڑی ہوں گی تو یہ پیسے دیں گے, نقد پیسے دیں گے تو کوئی گنے کی ٹرالی ہے کی. ورنہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کے ایک بھی جو ہے نا, کیونکہ بدنام زمانہ ملا ہے, کرپٹ ہے, ایک عرصے سے لوگوں کو انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے, بار بار ہم ان کو فون کرتے ہیں, انتہائی گندے لوگ ہیں اور کسان کو تکلیفیں دیتے ہیں بیچارے. آگے دیکھو نا, کسان نے سود پہ دوائیاں لی ہوتی ہیں, بیج لیا ہوتا ہے, کھاد ہے, آگے ان کے مسائل ہیں, ان کی بچیاں ہیں, شادیاں کرنی ہیں, اسٹوڈنٹ ان کے بچوں کی انہیں فیسیں دینی ہوتی ہیں. تو یہ ان کو مارے لوگ اتنی تنگ آئے. اس بدبخت ایسی گندی ایسی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اتنے کوئی گھرے ہوئے لوگ ہوں گے جو کسان کو جو بروکروں کے ذریعے بدماشی کر کے لوگوں کو اذیت دو گے. یہ ملا ہے اور یقیناً مجھے اس پہ بہت دکھ ہوا ہے. بارہ ان کو ہم نے فون کہا, اور ان کے جھوٹے افسر ہیں, انتہائی حرامی قسم کے افسر ہیں, تو ان کو کیا چکر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم کر دیتے ہیں, پھر بعد میں لوگ ہیں گیڑوں پہ پڑے رہتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, بھگاتے ہیں. اور ان کو میں وہ انشاءاللہ ان کا میں حشر کروں گا. یہ یاد کریں گے یہ کسان کا انشاءاللہ تعالی یہ ایسی بدماش مل کا آج سے تالا ہے. میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ کے جو کسانوں کا دشمنی کریں گے جینا ہوگا مرنا ہوگا. آپ لوگ بیٹھو انشاءاللہ. میں ڈپٹی کمشنر کو کہہ رہا ہوں کہ فوری آئیں, نوٹس لیں, ورنہ انشاءاللہ وہاں بھی بیٹھیں گے اور ادھر بھی بیٹھے ہو آپ لوگ, کوئی بھی ہو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ افطاری اس کرو چیری یہ پیسے دیں گے آپ کو کہ آپ کا رمضان شریف بھی یہ خراب کریں اور اتنی گنڈا گردی کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ہوں اور ڈٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. بارہ مجھے افسوس ہے کہ اگر پنجاب حکومت کی کوئی چھوٹی سی بھی اور بتاوے بڑے گرفت ہوتی تو کم از کم یہ مل مافیا گرفتار ہوتا, کیونکہ ان کی سرپرستی بھی حکمران کرتے ہیں نا. اگر نہ کرتے ہو تو یہ خون چوستے, پھر کہتے ہیں جی آپ تنقید کرتے ہو ہمارے اوپر باتیں کر دو. کیوں نہ باتیں کریں گے کہ جب حکومت ذمہ داری نہیں بھائی, ایک مافیا مل مافیا کے آگے ڈپٹی کمشنر بے باس ہو, کمشنر بے باس ہو, کین کمشنر ہو, حکومت ہو, چیف سیکرٹری بے باس ہو, حکمران بے باس ہو, تو پھر ایسے بدماشوں کا علاج میرے پاس ہے. عوامی طاقت سے ان فرعونوں کو میں سیدھا کروں گا کہ جو میرے کسان کا خون چوس کے یہ بےغیرتی کر رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, ان کی گنڈا گردی میں انشاءاللہ نہیں چلنے دوں گا. اور میں پورے وسیب کو آج یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگلے سال کا گنا کوئی ادھر جرت کر کے یہاں نہیں لائے گا. اس مافیا کے بعد یہ مل بند ہے, روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کو نقد پیسے دیں گے تو یہ فیکٹری چلے گی. اور باقی انشاءاللہ تعالی اس وقت تک یہ کسانوں کے کتنے پیسے بنتے ہیں یہاں بھی ابھی جو موجود ہیں, کم از کم ان میں بھی اس ٹائم ان لوگوں کے کم از کم کوئی 15 سے 20 کروڑ روپیہ, یہ وہ لوگ ہیں ابھی 20-25 کروڑ روپیہ یہاں موجود ہیں جن کی سی پی آر جمع جو ہاتھ لے کے پھر ہیں, سی پی آر ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. پھر بلا وجہ لوگوں کو مل سے فیکٹری سے نکال رہے, 6 سال سروس تھی, کافی لوگوں کو انہوں نے نکال دیا, کوئی قانون نہیں مانتے, کوئی بات ہی نہیں ہے, کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. تو ان کی اتنی گنڈا گردی ہے کہ جو آپ مرضی کرو, جن کو رکھو جن کو نکال دو. اور جو گندگی ہے, جو زہر ہے, جو ان کی آلودگی ہے, جو بدبو ہے, وہ صرف وسیب کے کھاتے میں ہے. اور نہ انہوں نے کہیں پیوریفیکیشن پلانٹ لگائے, نہ کوئی نے باہر ہسپتال بنائے, کوئی ایمبولینس نہیں ہے. اتنی بڑی ان کی جس ٹالی زہر پھیلا رہی ہے, اس کا زہریلا پانی جو ہے نا ریت کے ٹیلوں میں کھڑا ہے. اور انتظامیہ کی بے شرمی ہے کہ بے باس ہے ان کے آگے, اور انتظامیہ کو ایکشن نہیں لینے کو تیار. مہربانی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھو, سب دوست ٹھہرو, باقی بھی جتنے دوست آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیسے بھی ملیں گے. اور اس مل کا ہم پکا بندوبست کریں گے. یہاں چلے گی تو اب کسانوں کو پیسے دیں گے, ان کے دروازے پہ پیسے ملیں گے, یا تو پھر ایسی بدماش مل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے انشاءاللہ پکی بند ہوگی. اللہ